دوستو یہ ایک سچی کہانی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا ایک دوست سعودی عرب کے شہر بریدہ میں تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد گیا تو نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ جب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو پتہ چلا کہ یہ میرے ہی قریبی دوست سعود کا ہے، جس کا گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ یہ 1415 ہجری کی بات ہے، یعنی اب سے تقریباً 22 سال پہلے، جب موبائل فون عام نہیں تھے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے کہا کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال قرض ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس کے بیٹوں سے بات کریں۔ مجھے پہلے سے علم تھا کہ سعود نے یہ قرض لیا تھا، چنانچہ ہم اس کے بیٹوں سے ملے۔ جب بات ہوئی تو انہوں نے کوئی تحریری ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے کل 6 لاکھ ریال چھوڑے ہیں، اگر 3 لاکھ آپ کو دے دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ چونکہ وہ قرض بھروسے پر لیا گیا تھا اور کوئی لکھت پڑھت نہ تھی، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا مگر مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی اور میں یہی سوچتا کہ قرض نہ چکانے کی وجہ سے اس پر قبر میں کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے پیارے دوست کا قرض خود اتاروں گا۔ اس ارادے کے بعد مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ سامنے آ جاتا، جیسے وہ میری مدد کا انتظار کر رہا ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے اس ارادے پر عمل کیا اور اپنی دکان سامان سمیت بیچ دی اور اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کی۔ میرے پاس کل 4,50,000 ریال جمع ہو گئے۔ میں نے فوراً اس میں سے 3 لاکھ ریال نکال کر دوست کا قرض ادا کر دیا، جس سے مجھے بہت سکون ملا۔ اس ادائیگی کے 2 ہفتے کے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ریال دیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہ رقم ادا کی ہے، اس لیے میں 1 لاکھ ریال چھوڑتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1 لاکھ ریال مجھے واپس کر دیے اور بازار میں دوسرے تاجروں کو بھی بتایا کہ ایک مخلص دوست نے قربانی کی کیسی عظیم مثال قائم کی ہے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک بڑے تاجر کا فون آیا۔ اس نے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں والا ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بغیر کرائے کے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ پیشکش مان لی اور دکانوں کی صفائی کروائی۔ ابھی صفائی مکمل ہوئی تھی کہ سامان سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا ٹرک دکان کے سامنے آ کر رکا۔ اس میں سے ایک نوجوان اترا اور کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسے بیچ کر آدھی قیمت ہمیں دے دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور آئندہ بھی جتنا مال چاہیے ہو ادھار لے کر بیچیں اور بعد میں ادائیگی کر دیا کریں۔ وہ لوگ جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا ہر طرف سے میری مدد کے لیے آ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا کاروبار پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ مختصر یہ کہ 1436 ہجری کے رمضان میں نے اپنے مال کی 30 لاکھ ریال زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کتنا سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔